بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کا استقبال ہے اسلامک چینل فیتھفل ریلیجن پر، جہاں پر ہم اپنے دوستوں کے لیے اسلامک واقعات اور قصے بیان کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کریں گے، جو انتہائی گناہگار اور نافرمان تھی، اور ان پر اللہ کا کیا عذاب آیا۔ تو واقعے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات آپ تک پہنچ جائیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جنہیں قوم سدوم کی طرف سے بھیجا گیا۔ یہ قوم برائیوں، خاص طور پر ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، اور ان کی یہ عادت اتنی عام ہو چکی تھی کہ وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ قوم کی برائیاں۔ قوم لوط کی سب سے بڑی برائی لواطت تھی، یعنی مردوں کے ساتھ غیر فطری تعلقات بنانا۔ یہ عمل ان کے معاشرتی اور اخلاقی اصولوں کے خلاف تھا۔ ان کے علاوہ وہ دیگر گناہوں میں بھی مبتلا تھے، جیسے جھوٹ بولنا، ظلم و ستم کرنا اور مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے بار بار انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا اور ان کی برائیوں پر تنقید کی۔ ان کا پیغام یہ تھا: اللہ سے ڈرو، برے اعمال سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن قوم لوط نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی دھمکیاں دیں اور ان پر بھی ظلم کرنے لگے۔ اور پھر جب قوم لوط نے اپنی برائیوں سے باز نہ آنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ انہیں عذاب دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ رات کے وقت بستی چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی اور ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ بستی چھوڑ دی۔ جب وہ بستی سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہوا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری بستی کو الٹ دیا گیا۔ آخرکار قوم لوط نیست و نابود ہو گئی۔ قوم لوط کا واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ قوم لوط نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے انہیں عذاب ملا، اور نبی کی نصیحت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہ مان کر قوم نے اپنی تباہی کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے والوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ قوم لوط اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے، جبکہ قوم کو عذاب ملا۔ قوم لوط کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنا چاہیے اور برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات اچھے انداز میں آپ تک پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔